بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ سورۃ نمبر 18 الکہف آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کا عطف لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصہ موسیٰ و خضر بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا ہے، اور یہ بات ہمارے اس قیاس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورہ کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے امتحاناً دریافت کیے تھے۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف یہ رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمانروا حورس، خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو چار باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین لغوی معنی دو سینگوں والا۔ کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لامحالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ دو سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ نمبر 2، وہ ضرور کوئی بڑا فرما روا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں، اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ نمبر 3، اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ نمبر 4، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ حورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانیኤل میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک منڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے دو سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس دو سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے، مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ یہ مغرب میں ایشیا کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں بلخ تک وسیع ہوئیں،
مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکیشا قفقاز تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داربال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ خوس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپاں کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عذرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامت زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دے دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خورس ہے۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمانروا تھا جس کا عروج 549 کاف میم کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا، الجبال اور لیڈیا ایشیا کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 کاف میم میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سوغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گئی، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز، کاکیشا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ الکہف آیت نمبر 84، 85، 86۔ غروب آفتاب کی حد سے مراد، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ، مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد خورس ہی ہو تو یہ ایشیا کوچک کا مغربی ساحل ہوگا، جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو سمندر کے بجائے جھیل
یا खलीज ही पर ज्यादा सेहत के साथ बोला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये बात बराह रास्त वही या अल्हाम के जरिए ही से जुल्करनैन को खिताब करके फरमाई हो, हत्ता कि उससे जुल्करनैन का नबी या मुहद्दिस होना लाजिम आए, बल्कि ये इरशाद जबान हाल के वास्ते से भी हो सकता है, और यही करीने क्यास है। जुल्करनैन उस वक्त फतहयाब होकर उस इलाके पर काबिज हुआ था, मफ्तू कौम उसके बस में थी। अल्लाह ने उस सूरत हाल में उसके ज़मीर के सामने ये सवाल रख दिया कि ये तेरे इम्तिहान का वक्त है, ये कौम तेरे आगे बेबस है, तू जुल्म करना चाहे तो कर सकता है, और शराफत का सलूक करना चाहे तो ये भी तेरे अख्तियार में है। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त अजाब देगा, और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है, और हम उसको नरम एहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफताब की हद तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। अल-कहफ आयत नंबर 87 था 90। यानी वो ममालिक फतह करता हुआ मशरक की जानब ऐसे इलाके तक पहुंच गया जहां महजब दुनिया की सरहद खत्म हो गई थी, और आगे ऐसी वहशी कौमों का इलाका था जो इमारतें बनाना तो दरकिनार खेमे बनाना तक न जानती थी। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। अल-कहफ आयत नंबर 91, 92, 93। क्योंकि आगे ये जिक्र आ रहा है कि इन दोनों पहाड़ों की उस तरफ याजूज माजूज का इलाका था, इसलिए लामवाला उन पहाड़ों से मुराद काके शाके वो पहाड़ी सिलसिले ही हो सकते हैं जो बहर खजर, कैप्सिन और बहर असवद के दरमियान वाक़ हैं। यानी उसकी जबान जुल्करनैन और उसके साथियों के लिए करीब करीब बिल्कुल अजनबी थी। सख्त वहशी होने के सबब से न कोई उनकी जबान से वाकिफ था और न वो किसी गैर जबान से वाकिफ थे। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक बंद तमीर कर दे। अल-कहफ आयत नंबर 94। याजूज माजूज से मुराद, जैसा कि ऊपर में इशारा किया जा चुका है, एशिया के शुमाली मशरक इलाके की वो कौमें हैं जो कदीम ज़माने से मुतमदन ममालिक पर गारना हमले करती रही हैं, और जिनके सैलाब वक्तन फवक्तन उठकर एशिया और यूरोप दोनों तरफ रुख करते रहे हैं। बाइबल की किताब पैदाइश अब 10 उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ्स की नस्ल में शुमार किया गया है, और यही बयान मुसलमान मौरखीन का भी है। हज़की एल के सहीफे बाब 38-39 में से मुराद सेथियन कौम लेता है, जिसका इलाका बहर असवद के शुमाल और मशरक में वाक़ था। जेरूम के बयान के मुताबिक माजूज का काकेशा के शुमाल में बहर खजर के करीब आबाद थे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। अल-कहफ आयत नंबर 95। यानी फरमा रवा होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि अपनी रयाया को गारत गरों के हमलों से बचाऊं। इस मुल्क के लिए तुम पर कोई अलग टैक्स लगाना मेरे लिए जायज नहीं है। मुल्क का जो खजाना अल्लाह ताला ने मेरे हवाले किया है वो इस खिदमत के लिए काफी है। अलबत्ता हाथ पांव की मेहनत से तुमको मेरी मदद करनी होगी। मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज उस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे,
اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ الکہف آیت نمبر 96 تا 98۔ یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے، مگر یہ لازوال نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی۔ وعدے کا وقت ذو معنی لفظ ہے، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور وہ ساتھ بھی ہے جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے، یعنی قیامت۔ یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا ہے، مگر قصہ اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہیں تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چومن دے گرے نیست۔